کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادت کے ساتھ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ شب معراج پانچوں نماز فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں، تقریباً 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کا سینکڑوں جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک خوش نصیب عاشقان نماز میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق سخت گنہگار و عذاب نار کا حقدار ہے۔ جنت بے نمازی کس طرح پاؤ گے؟ ناراض کر رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے۔ 100 کروڑ افسوس، آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر ثواب عنایت فرماتا ہے۔ فرض نماز کے 7 روز کی نسبت سے نماز کے بارے میں 7 آیات پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جاں بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ پارہ 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اور اللہ کریم پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اللہ پاک پارہ 12 سورۃ الحود آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ رب غفور پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ پاک پروردگار پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورۃ المعارج آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ نماز کے مختلف 25 فضائل۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وسیع بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ حضرت سیدنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا
اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدے میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے اعتبار یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اسے یاد رکھ کر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔